ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کیسے حاصل ہو، یہ اندر کا بجھا ہوا دیا کیسے جلے۔ ان لوگوں سے پوچھئے یہ دیا بجھا کیسے، اور پہلی بات بجھا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھو تم نے بہت سی باتیں مان رکھی ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں، بلکہ تمہیں دکھ ہی وہ باتیں دے پاتی ہیں جو تم نے غلط مان لی تھی۔ یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔ تم نے بس مان لیا ہے کہ اندر کا دیا بجھ گیا ہے۔ یہ اندر کا چراغ بجھ جاتا نا تو تم اتنے بھی نہ ہوتے کہ یہ سوال اٹھا پاتے۔ جس باطن کے دیے کو جلانے کے طریقے تم پوچھ رہے ہو، اگر وہ بجھا ہوتا تو یہ سوال تک تم نہ پوچھ پاتے۔ یہ دیا جب بجھ جاتا ہے تو جو باہر کی دنیا تم نے تراش رکھی ہے، حیاتوں کی دنیا، فارمز کی دنیا، جس دنیا سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ دنیا، وہ تھاٹ فارمز جو تم نے سنبھال رکھی ہیں، وہ بھی مٹ جاتی۔ تمہارے اس بظاہر روشن جسم کو جو زندگی مل رہی ہے، وہ اسی نور کا عکس ہے جسے تم اندر کا بجھا دیا کہہ رہے ہو۔ تمہارے جسم کا چاند روح کے سورج سے روشنی ادھار لے کر چمک رہا ہے۔ تمہارا جسم ایک میٹیریل کلیکشن ہے، کچھ جمع شدہ مواد، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تمہارا مائنڈ، ذہن، تاثرات، امپریشنز کا ایک مجموعہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تم سوچتے ہو کہ مادے کا ایک تودا ہو، میٹر کا ایک ہیپ ہو، اس میں تاثرات کو، مائنڈ امپریشنز کو مکس کر دیں تو کیا اس سے تم وجود میں آ جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جب تک وہ لائف فورس نہ ہو جسے تم زندگی کہتے ہو، شعور کہتے ہو، روح کہتے ہو، تو یہ مکسچر کسی کام کا نہیں۔ یہی تمہاری روح کا دیا ہے، تمہارے اندر موجود زندگی، یہی باطن کا چراغ ہے۔ یہ بجھا ہو کیسے سکتا ہے؟ تم خواب دیکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ خواب ان ریئل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مگر یہ ان ریئل خواب، یہ غیر حقیقت خواب جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، وہ ریئل ہے۔ خواب دیکھنے والا کبھی خود خواب نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا بھی بس ایک خواب ہے، لیکن خواب ہوا میں تو تخلیق نہیں ہوتے۔ کوئی ہے جو خواب نہیں ہے، تبھی تو یہ خواب ہے۔ وہ جو خواب نہیں ہے اور دنیا کا یہ خواب دیکھ رہا ہے، وہی ہے تمہارے باطن کا دیا، وہی ہے تمہارے اندر کی دنیا، وہی ہے تمہاری روح۔ وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے۔ اس کے بنا تمہاری یہ انائی دنیا تخلیق ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والا نہ ہو تو خواب کیسے ہوگا؟ بالکل ویسے ہی جیسے جسم نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تمہاری انا ہے، جسے تم پرسنالٹی کہتے ہو، یہ تمہاری ہستی کا، بینگ کا جسٹ سایہ ہے، اور یہ سایہ بتا رہا ہے کہ کوئی جسم ضرور موجود ہے۔ تمہاری انا بتا رہی ہے کہ روح موجود ہے۔ جو بھی شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اندر کا دیا کیسے جلایا جائے، پہلے تو وہ اس حقیقت کو محسوس کرے کہ اس کے اندر کا دیا پہلے سے ہی روشن ہے۔ ہاں، تم اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہاری انا نے دھند ہی بڑی طاری کر رکھی ہے۔ دیکھتے ہو شدید دھند کے سیزن میں بڑی بڑی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی نظر نہیں آتی، سڑکوں پہ کتنے حادثے ہوتے ہیں۔ تمہاری انائی دنیا نے اتنا شور مچا رکھا ہے، اتنی دھند کریٹ کر رکھی ہے، رنگ و نور کی اتنی جھلمل کر دی ہے کہ تمہاری آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ تمہاری نوکری ہے، بچے ہیں، فیملی ہیں، دوست ہیں، بزنس ہیں، منصوبے ہیں، خواہشیں ہیں، لالچیں ہیں، ان میں تم ایسے گھرے بیٹھے ہو کہ اس خواب کے دیکھنے والے سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ان سے الگ کر کے خود کو دیکھنے کا نام ہے
اندر کے دیے کا جل جانا۔ تم یہ ساری باتیں سنتے ہو، تمہیں سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن پتہ ہے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے جب تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ اعلیٰ تر روحانی طور پر بیدار حالت، اس کو پانے کے لیے کچھ بڑا کرنا ہوگا، اس باہری دنیا کی دلدل سے باہر نکلنا ہوگا، کچھ ریاضتیں، مجاہدے، چلے، مراقبے، میڈیٹیشنیں کرنا ہوں گی، اور یہیں پہ ساری غلطی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں تمہارا بزنس ڈوب گیا، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تمہاری فیملی ڈاکوؤں نے اغوا کر لی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پوری دنیا میں سونامی آ گیا۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے واقعات تمہارے خواب میں ہو رہے ہیں اور بالکل وہی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جو اصل دنیا میں ہوتا ہے۔ تم ان واقعات سے بچنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ صرف آنکھیں کھولو گے اور کچھ بھی تو نہیں کرنا، صرف آنکھیں کھلی اور سارا خواب ختم۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ان واقعات سے انٹچڈ ہو۔ اب اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز سے تم کیسے نکل آئے؟ سوچو، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ کیا تم نے کشٹ سہے ہیں؟ کیا مراقبے کیے ہیں؟ کیا ریاضتیں کی ہیں؟ کیا چلے کاٹے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، بس آنکھ کھول لی ہے۔ صوفی یہی کہتا ہے، یہ جو دنیا تم میں تراشی ہوئی ہے، یہ خواب ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ مایا جال ہے۔ اس خواب سے باہر نکلنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ بس جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، کانشیسلی جیو، الرٹ رہو، اس پل میں پریزنٹ رہو۔ یہ جو ایکشنز اور ڈوئنگز کی تمہاری دنیا ہے، تمہارے تھاٹس کی رچائی ہوئی یہ جو رام لیلا ہے، اس کو تم میں کوئی بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ وہی جو موت کے بعد اس جسم میں نہیں ہوگا، وہ جو دیکھنے والا ہے، وہ بس بیدار ہو جائے۔ بیدار ہونے کے لیے کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی سو رہا ہو، اسے جگانا پڑے، کتنی دیر لگے گی؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی، بس ہو گیا وہ جو ہونے کے قابل تھا۔ ایک ذرا سا جھنجھوڑا اور ہو گیا وہ جو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے؟ کہ جب کوئی سویا ہوا نہ ہو اور سویا ہوا بن جائے، ایسے بندے کو جگانا مشکل ہے۔ ایک ہلکا سا شور انسان کو جگا دیتا ہے، مگر جو سونے کا ڈرامہ کر رہے ہوں، ان کے اوپر ڈھول بھی پیٹتے رہو تو نہیں جاگیں گے۔ یہ دنیا تمہارا خواب ہے اور تم خواب دیکھنے والے۔ تم اس دنیا سے الگ ہی ایک واقعہ ہو۔ یہ دنیا مردہ ہے، تم زندہ ہو۔ خواب ان ریئل ہے، تم ریئل ہو۔ خواب دیکھنے والا جاگنے کا سوچ لے، بس یہی جاگ جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ جاگنے کا ارادہ از انف۔ کبھی تم اس نوجوان کے بارے میں سوچتے ہو جو روز صبح ورزش کے لیے جاگنے کا پروگرام بنا کر سوتا تو ہے مگر جاگ نہیں پاتا؟ لیکن اگر فرض کرو کہ اگلی صبح اس کی پسند کی نوکری کا انٹرویو ہو، تو رات کو چاہے وہ جتنا بھی لیٹ سوئے، صبح وقت سے پہلے ہی اٹھے گا۔ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے تم نے کہیں جانا ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کئی بار ٹرین پکڑنے کے لیے کیسے تم وقت پر اٹھے ہو؟ بیدار ہونے کے لیے صرف بیدار ہونے کی شدید طلب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم جو انائی دنیا کا خواب دیکھ رہے ہو، تمہیں اس خواب میں لذت نہیں مل رہی، مگر پھر بھی تم یہ خواب چھوڑنے پر تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس خواب سے بیدار ہو کر تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دوسروں جیسا رہنا چاہتے ہو۔ دوسرے سے الگ زندگی تو تم نے کبھی سوچی نہیں۔ الگ ہو جانے کا خوف ہے جو تمہیں جاگنے نہیں دے رہا۔ اس لیے تم یہ سوال پوچھتے ہو کہ جاگیں کیسے؟ تم اس معاشرے سے کٹنا نہیں چاہتے،
تم اس طرز حیات سے بدلنا نہیں چاہتے۔ یہ معاشرہ چاہے جتنا بھی دکھی ہے، یہ طرز حیات چاہے جتنا بھی انزائٹک ہے، افسردہ ہے، دکھ دینے والا ہے، مگر یہ تمہاری جانی ہوئی دنیا ہے، یہ تمہاری نون دنیا ہے، اور بیدار انسان کی زندگی ہمیشہ نامعلوم کے سفر پر رواں ہوتی ہے۔ تم مگر نامعلوم کے سفر سے ڈرتے ہو۔ سوچو، خواب دیکھنے والے کے مقابلے میں خواب کیسے بڑا سچ ہو جائے گا؟ صرف اس ایک سوال پر غور کر لو، تو جو تم سوال پوچھ رہے ہو کہ اندر کے دیے کو کیسے جلائیں، یہ سوال کبھی نہ کر سکو گے۔